بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ اپنے من پسند شخص سے مختلف جذبات کی تذلیل کا یہ فائدہ ہوتا ہے، پھر خود کو ساری عمر کسی سے ذلیل کرانے کے لیے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو یاد رکھنا تم ایمان گنوا چکے ہو۔ آپس میں بگڑے معاملات خود ہی حل کر لیے جانے سے تھوڑی ہی دیر میں حل ہو جاتے ہیں، تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے اتنا ہی تماشا پھیلے گا۔ اگر آپ ہمیشہ ناراض یا شکایت کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ دعا مانگی تھی آشیانے کی، چل پڑی آندیاں زمانے کی، میرے غم کو کوئی بھی نہیں سمجھ پایا کیونکہ میری عادت تھی مسکرانے کی۔ میں نے سب سے زیادہ دھوکا اپنی سادگی سے کھایا، سامنے والے کو ایسا ہی مان لیتا تھا جیسا وہ دکھتا تھا۔ اگر کوئی محبت لینے آئے تو اسے محبت دے دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیات ہوتی ہیں، تب ہی سمجھ آتی ہیں جب خود آپ پر سے گزرتی ہیں۔ یہ دور وائی فائی کا ہے، جب تک تم قریب رہتے ہو لوگ تم سے کنٹیکٹ رہتے ہیں، جو ہی تم کچھ دور ہوئے لوگ وقت ضائع کی بنا کسی اور وائی فائی سے کنٹیکٹ ہو جاتے ہیں جو انہیں پورے سگنل دے دیا جاتا ہے۔ جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری غنیمت اسے فائدہ دے گی۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی کا سفر کرنے سے بہتر ہے کسی ادھورے انسان کو اپنے ساتھ مکمل کر لیں۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کبھی یہ مت سوچو کہ میری مدد سے کسی کا کیا ہوگا۔ اگر بارش کا ہر قطرہ اپنے چھوٹے ہونے کا سوچے تو پھر بارش کبھی بھی کہیں بھی نہ ہو۔ بڑے بے تاب تھے وہ ہم سے محبت کرنے کو، جب ہم نے کر لی تو انہوں نے شوق بدل لیا۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ ہر کسی کو خوش رکھنا شاید ہمارے بس میں نہیں، مگر ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے یہ ہمارے بس میں ضرور ہے۔ جب آپ مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتے تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور ملے گا۔ اپنے کانوں کو فحش کلمات سے بچانا جیسے اپنی زبان کو فحش سے بچاتے ہو۔
اس لیے سننے والا بھی کہنے والے کا شریک ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے۔ ذہانت دنیا پر حکمرانی کرتی ہے اور جہالت اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھیں، ذہین بننے کی کوشش کریں۔ ساری دنیا آپ کو دکھ دے تو من پسند شخص آپ کو خوش کر سکتا ہے، لیکن اگر وہی من پسند شخص آپ کو دکھ دے تو ساری دنیا بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتی۔ اچھے دوست ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، آپ انہیں ہمیشہ نہیں دیکھتے لیکن آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں خوبصورت ہو، بلکہ اس کو جو تمہیں عزت دیتا ہو۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے، خوش نصیب اس کے دروازے کو زندگی میں اور بعد نصیب مرنے کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانا ہی ہوتا ہے۔